کہا لولا سویت بین الناس، اے میرا رب یہ کیا معاملہ ہے، تو نے لوگوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کوئی بڑے قد والا ہے، اور یہ بڑی تفریق ہے، ہر ایک میں نظر آ رہی ہے، ان میں برابری کیوں نہیں ہے؟ کہا اے آدم مجھے ان سے کوئی قرض نہیں، اور ان کے رنگ، ان کے قد سے، ان کی جسامتوں سے کوئی قرض نہیں ہے، جو میں مقصد دے رہا ہوں میری صرف اور صرف وہی غرض ہے، یہ کیا کر کے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کی فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ نے مشن اور مقصد دیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے۔ اور پھر یہ مقصد تو بالکل واضح ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جمیع قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تمہارا ایک حد تک، تمہاری زندگی کا دورانیہ ایک حد تک ہے، محدود ہے، اور یہاں تک ہی بس نہیں، جہاں ایک ایک انسان کے بارے میں فرمایا وہاں مطلق طور پر فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، خوف کو دل میں بسا لو، ایک بہت بڑی نشانی واقع ہونے والی ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ تعالیٰ زمین کو جھنجھوڑے گا، پھٹ جائے گی، سبھی کچھ اگل دے گی، سبھی کچھ نکال دے گی، اور انسان جس مال و متاع کی خاطر دنیا میں دوڑتا ہے، لیل و نہار قربان کرتا ہے، اپنے ایمان کو قربان کر دیتا ہے، رشتہ داریاں ساری کی ساری مال کی نظر ہو جاتی ہیں، یہ سونے اور چاندی کے پہاڑ یہ ستونوں کی شکل میں اس کے سامنے ہیں، اور یہ ایسا انسان جس کو دنیا کی ہوس تھی، ہرس تھی، آخرت کو بلایا، دنیا کو مقدم کیا، دنیا کماتے کماتے اس پر موت جیسے لمحات آ گئے، موت طاری ہو گئی، پھر اس کے بعد دیکھے گا، ہاتھوں کو چبائے گا، کاش میں نے زندگی کن کاموں میں ضائع کر دیا، میں نے زندگی کو کن کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے تمہاری ایک حد ہے اس دنیا میں، اس کے بعد ہر جی روح نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، یہ دنیا بہت تھوڑا فائدہ ہے، یہ قلیل فائدے کے لیے، قلیل وقت کے لیے بھی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، بہترین انسان کے لیے آخرت ہے جس نے اس کی تیاری کر لی، تقوی کو اختیار کیا۔ یہ دنیا بالکل عارضی ہے، اور یہ دنیا کی مثال نبی علیہ السلام نے مرے ہوئے بدبودار بکری کے بچے سے دی ہے کہ یہ اس سے بھی حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا، جس طرح ایک مالک کے نزدیک بکری کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو، کافروں کو پانی کا گھونٹ تک نصیب نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور تمہارا ایمان اس کی ویلیو دیکھیں، جہاں اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے پر وسیع ہے، حاوی ہے،
100 بندوں کا قاتل بھی سچے دل سے توبہ کرنے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ روئے زمین کے بقدر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، شرک موجود نہ ہو، انسان صدق دل سے کہے یا اللہ، اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے، اے میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے تیرا معاملہ میں نے معاف کر دیا۔ لیکن تمہارے ایمان کی ویلیو یہ ہے، قوت یہ ہے، فرمایا ایک مومن کے ناحق قتل میں اگر پوری انسانیت بھی شامل ہو جائے اور سبھی کو جہنم میں پھینک دوں گا، ایک مومن کا ناحق قتل مجھے پسند نہیں، گوارا نہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی ویلیو ہے، تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے، تمہارے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ دنیا، انسان دنیا کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو دنیا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں دنیا عطا کر دیتا ہوں، ان کو دنیا دے دیتا ہوں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے بڑی جامع دعا اور کوئی نہیں دیکھی، اور اس کا کثرت سے اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس میں دنیا کا بھی سوال ہے، جس میں آخرت کا بھی سوال ہے۔ اور یہ دنیا فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن یہ انسان کا مال کیا ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا، جو اس نے پہن لیا، جو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، مال میرا مال، اسی مال کی وجہ سے کسی کو سلام ہوتا ہے، مال کی وجہ سے کسی سے منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ ہمارا صرف اور صرف مجمع نظر یہی رہ چکا ہے، ہمارا پیمانہ زندگی کا طرز عمل یہی رہ چکا ہے، اسی کی بنیاد پر سلام ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر بغض پیدا کیا جاتا ہے۔ یہی سبھی کچھ ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا ہے، پی لیا ہے، پہن لیا ہے، جو آگے بھیج دیا ہے، جو باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کر دیا ہے، اپنی آخرت کے لیے تمہیں ذخیرہ کر دیا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ دنیا اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس دنیا کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ سمجھنے کے لیے سب سے بڑی مثال ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله، ہر یہ موت ایک پیالہ ہے، ہر انسان اس کو پی کر رہنا ہے، ہر انسان اس کو پی کر رہنا ہے، والقبر باب كل نفس داخله، اور قبر کا دروازہ ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان جس سے داخل ہوتا ہے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما ما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل ہوتی تو محمد علیہ السلام ہوتے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سب سے بہترین انسان اللہ کی ذات کے بعد آپ علیہ السلام ہیں، تو میں اب تو آپ کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کے سامنے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام سے اجازت دی ہے، تھپڑ مارا ہے، آنکھ نکال دی ہے، اللہ کی طرف فرشتہ واپس گیا ہے، کہا یہ میرے بندے نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو واپس لٹایا ہے، کہا ہے جاؤ اس سے جا کر پوچھو کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ زندگی سے، دنیاوی زندگی سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لمبی زندگی، طویل زندگی عطا کر دی جائے، تو میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہنا بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بھی بال ہاتھ کے نیچے آگے اتنے سال میں زندگی کو بڑھا دوں۔ اور آپ کبھی ہاتھ رکھ کے دیکھنا، بعد میں گنتی کر کے دکھانا کیسے کرتے ہیں۔ یہ گنتی ناممکن ہو جاتی، بہت باریک بال ہوتے ہیں، بہت باریک بال ہوتے ہیں۔ جب فرشتہ دوبارہ آیا
آ کر یہ سارا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا سامنے رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے آفر ہے، اگر آپ زندگی میں طول چاہتے ہیں، لمبی زندگی چاہتے ہیں، گائے بیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جتنے بال آگے اتنے سال اللہ تعالیٰ زندگی کا وقت کرا۔ جب یہ بات ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہو؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی موت ہی آنی ہے تو موسیٰ کو آج ہی موت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بہترین انسان تو وہ ہے جس نے ان موت سے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہی انسان بہترین انسان ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے وعدے کہا تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اس کا رویہ کرتا ہے، اس کی محبت ایسی محبت ہے انسان پر غالب آ جاتی ہے، اس کی رنگینیاں خوبصورتیاں انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا یہ تھوڑا سا وقت ہے انسان کے پاس دنیا کا، اور یہ دھوکے کا سامان ہے جو اس دنیا میں پڑ جاتا ہے، آخرت کو بلا دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تمہیں یہ نہیں پتا اللہ نے زندگی تو عطا کی ہے، کس حال میں کس عمر میں تمہیں اللہ کے پاس چلے جانا۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ میں نے زندگی کی کون سی بہار میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے پاس دو خواہشات ایسی ہیں جو کبھی بھی پورا نہیں ہوتی، دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی، ایک لمبی زندگی کی خواہش ہے، دوسری مال کی محبت ہے۔ یہ انسان میں کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتی ہے، دونوں چیزیں انسان میں کبھی بھی ان دونوں چیزوں میں کمزوری نہیں آتی۔ اور آج ہر بندہ اگر اپنا محاسبہ کرے ان دونوں چیزوں کو دیکھ لے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے ابھی اور زندگی مل جائے، ابھی اور زندگی مل جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ آج سوؤں اور صبح بیدار ہوں تو میرے پاس خزانے ہی خزانے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن یہ آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حد بتائی ہے، پیمانہ بتایا ہے کہ کہاں تک اس میں رہنا ہے، آخرت کو ہمیشہ ہر حال میں مقدم رکھنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشرقہ۔ جب یہ ساری چیزیں تم پر غالب آ جائیں تو پھر اپنی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھنا انسان تو کیا کر رہا ہے۔ تو جہاں مرضی چلا جائے، جس مرضی مضبوط قلعے میں چلا جائے، اللہ فرماتا ہے جو تیرا فیصلہ موت کا میں نے کر دیا ہے، اس حال میں تجھے موت آتا ہے، لمحہ پر بھی تاخیر نہیں ہوگی اور نہ ہی تجھے موت پہلے آئے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ یہ ہر حال میں تمہیں ملنے والی ہے، جہاں مرضی دوڑ لگا، جہاں مرضی بھاگ جاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ حال تو یہ ہے، لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ موت کا وقت ہوگا، انسان خاص کرے گا کاش کچھ لمحات دے، ساعات دے دے، زندگی کی بہاریں دے دے، زندگی کی رونقیں دے دے، اور یہ اتنی طاقت دے دے میں دنیاوی زندگی کو پھر اپنا سکوں اور یہ مال تیرے راستے میں خرچ کرتا ہی رہوں جتنی بھی میرے پاس زندگی ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اے ابن آدم، اے مال کے پجاری، مال کو پوجنے والے، مال کی وجہ سے اللہ کی ذات کو بلانے والے، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کرنے والے، تیرے پاس اب وقت نہیں ہے، میں نے وقت دیا تھا، تجھے شعور دیا تھا، تجھے سے فائدہ نہیں۔ یہ انسان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آج تمہیں نظر آتا ہے ایک روٹی سے بھی تنگ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پروٹوکول کے لیے روزانہ کے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تفریق نظر آتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے فیصلے قیامت کے لیے رکھے۔ یہ سبھی کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ، اس تفریق کا پتہ تمہیں قیامت کے دن چلے گا، کہ جس کے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امیر بھی حلال کمانے والا ہے، غریب اپنی حلال کی روزی پر گزارا کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ کرے۔ پھر یہ امیر کہے گا کاش میں دنیا میں مال نہ کیا جاتا، آج مجھے بھی اتنا بڑا مقام مل جاتا، آج مجھے بھی جنت میں اتنی بڑی پراپرٹی مل جاتی، مجھے دنیا میں کچھ نہ ملتا، لیکن آج میں یہ سبھی کچھ مجھے حاصل ہو۔ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، صرف کرتا ہے، وہ نہیں کہ جس نے حلال و حرام میں تمیز کو ختم کر دیا ہے۔ حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، مال آنا چاہیے جہاں سے آئے، جیسے بھی آئے، یہ اس کی بات نہیں، اس سے فرد و سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حرام مال ہو، اس سے زندگی گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے قوانین کبھی بھی بدلا نہیں کرتے، کبھی بھی بدلا نہیں کرتے۔ اور یہ دنیا میں آزمائشیں، اکثر لوگ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، یار یہ سبھی آزمائشیں میرے لیے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، یہ اس بہار کا، اس زندگی کا تجھے ہے انسان قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ انسان جو نعمتوں سے مالا مال تھا، اللہ کی عبادات میں مصروف رہا، نعمتیں بھی تھیں، وہ کل قیامت کے دن خاص کرے گا کاش دنیا میں رہتے ہوئے میری جلد کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، مجھے آزمایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرتا، آج مجھے بھی اتنا بڑا مقام ملا۔ اس لیے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والی سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی طاقت رکھنے والی ذات ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر گلہ شکوہ نہیں کیا کرتے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو آپ پر آزمائشیں آئیں یا صبر کریں، یہ بھی ایک شکر کی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر مومن جس کے لیے کہا ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی سیئات کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے درجات میں اضافہ کر دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ اور یہ موت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، کہا اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے؟ کہا جس کا حسن اخلاق ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اس کا بھی بڑا فقدان نظر آتا ہے۔ ہم کسی کو بھی بلاتے ہیں اپنی انا میں اکثر، اور اپنے موڈ میں، اپنے لہجے میں کوئی خیال آپ کو مل جائے صحیح، بس پھر آپ کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی انسانیت پھر نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو بس میں جو کرتا وہی ہے۔ یہ کل قیامت کے دن یہ گھڑیاں تیرے خلاف گواہی دیں گی، اللہ کی عدالت میں سوال ہے۔ تو ویسا ہی انسان ہے جو تیرے سامنے کھڑے ہونے والے، کیا تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے، اور اس نعمت پر احساس اور شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی تجھے عہدہ نصیب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا، بجائے اس کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تیری زندگی کی ساعات، لمحات جسے تو محظوظ ہو رہا، فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن اگر ایسا ہی معاملہ ہے تیرے خلاف گواہی دے۔ اس دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی انا کو قربان کر، اپنے تکبر کو قربان کر، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی متکبر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا انسان پسند ہے جو اس کی صفت کو عرض کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ انسان نہیں کر سکتا۔ فرمایا سب سے بہترین انسان، افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ آج ہمارے رویے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں بھی بڑا فقدان ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے اور کسی سے ملنا ملانا ہو، صرف اپنا مطلب نہ ہو، اپنا کام نہ ہو، ہمارا لہجہ ہی تبدیل ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے انسان بھی دیکھے ہیں
وہی جن کے لہجے تبدیل ہیں، بڑی انا ہے، لیکن جو ہی اپنا مطلب آتا ہے سر جھکا کے آگے پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ رویہ، یہ تیری عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس حال میں رہ، جس بھائی سے مل، حسن اخلاق سے پیش آ، تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، یہ کوشش کر۔ اگر ایسا ہے، اسی کو نبی علیہ السلام نے آدھا دین قرار دیا۔ اس کو معمولی نہ سمجھ کہ تو نے ساری نیکیاں کما لی ہیں، لیکن حسن اخلاق نہیں ہے تیرے پاس، یہ عظیم نعمت نہیں ہے تیرے پاس۔ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو کسی طرح سے تانا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تہامہ پہاڑ جیسی بھی نیکیاں ہیں، کل اسی وجہ سے برباد کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منهم۔ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، تجھے شعور دیا ہے، تجھے عقل دی ہے، یہ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، یہ ساری نعمتیں دی ہیں، یہ صلہ رحمی تیرے سامنے ہے، عاقدہ رحمی کی وعیدیں بھی تیرے سامنے ہیں۔ اگر آج بھی تو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کل قیامت کے دن تیرے پاس نہیں ہوگا کہ تو کوئی عمل کر لے، پھر حساب کا وقت ہوگا تو اسے حساب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ ایسے ہی روتے روتے رہنا، موت کا پیغام دیتے رہنا ہے۔ صرف اس کی یہ حکمت نہیں ہے، حکمت یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر نہیں، کہ تیرے لیل و نہار ایسے گزرے کہ جس حال میں جب بھی موت آ جائے اللہ کی عدالت میں ایسے پیش ہو کہ کم از کم اللہ کو جو سوال کیے ہیں ان کا جواب دے سکے۔ تیری تیاری ایسی ہونی چاہیے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر سے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح ہو جا جس طرح اجنبی مسافر ہے، اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو راہ چلتا ایک مسافر ہے، تیرا ٹارگٹ، تیرا ہدف، تیری منزل ہے، اور تو لوگوں کے لیے اجنبی ہے، نہ دائیں جاننے والا نہ بائیں جاننے والا ہے۔ تیری دنیاوی زندگی میں تیرا صرف اور صرف ہدف آخرت ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری کر۔ اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اے لوگوں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ جس کی زندگی میں صبح آ جائے وہ ایسے اعمال کرے کہ شام کی امید نہ رکھے، اور جس کی زندگی میں شام آ جائے ایسے اعمال کرے کہ وہ صبح کی امید نہ رکھے۔ تمہاری تیاری ایسی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے، اس سے فائدہ لے لو، بیماری سے پہلے اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے پہلے، اس کے بعد حساب شروع کر دے۔ اے انسان، تیرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مساجد میں روٹین کے مطابق جس طرح لوگ آتے تھے تھوڑا بہت فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ رمضان آیا کوئی پتہ نہیں، وہی زندگی کی روٹین ہے جو سابقہ چل رہی ہے، اور پہلے بھی ایسی چلتی ہے کہ فرائض کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں۔ اور یوں کہہ لیں کہ اگر صرف ایک مہینے کا اہتمام کر لیا جائے، انسان کی زندگی کے گناہوں کا اللہ خاتمہ کر کے انسان کو کامیاب کر دے۔ لیکن ہمارے لیے یہی کہا ہے، آپ کی امت کے برے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان ہے جس کی زندگی میں یہ ماہ مقدس آیا لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اپنی سیئات کو اللہ تعالیٰ سے نہ مٹوا سکا، اپنی حسنات میں اضافہ نہ کروا سکا، اپنے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام نہ کروا سکا، جنت کا حقدار نہ بنا سکا۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان، اور ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ افضل انسان وہ ہے جس کا حسن اخلاق ہے، جس کے پاس یہ عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے، اللہ کے رسول عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے بعد کے آنے والے معاملات ہیں، موت ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے زندگی میں، اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی موت کے لیے تیاری کرتا ہے، کائنات کا عقل مند ترین انسان ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچتے ہوئے یہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا ہے
کہ آج ہم نے کیسے اعمال کیے ہیں، ہمارے اعمال ہمیں کہاں تک لے جائیں گے۔ اگر اللہ نے آج رات مجھے موت دے دی تو میرا کن لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور اللہ کو کیا میں جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحتیں کرنے والے تھے، اور صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، دن میں کسی کے ساتھ اگر کوئی ناچاکی ہوئی ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی ہے، تو صحابہ کرام رات کو سونے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے سویا کرتے، اور یہ بات ان پر طاری ہوتی تھی، یہ قوم مسجد ہوتا تھا کہ اگر آج رات موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دینا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ اور پھر وہ تو وہ تھے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شمار مرتبہ جنت کی بشارتیں سنائی گئی تھی۔ وہ تو وہ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے، دنیا میں کوئی گواہ نہیں بنا، آسمانوں سے گواہیاں نازل کی ہیں۔ اور وہ تو وہ تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اچھا مشورہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک بنا کر نازل کرتے تھے۔ اور وہ تو وہ تھے چلتے زمین پر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی آواز جنت سے سنا دیتا تھا۔ یہ ان کے لیے بشارتیں تھیں، ان کی فضیلتیں تھیں۔ لیکن آج ہم ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بظاہر کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایسی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ رمضان بھی آیا ہے، گزرنے والا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاید کہ کوئی روزہ بھی رکھا اور اس کے بعد فرائض کی پابندی کی ہو، قیام تو بات کی بات ہے۔ اور وہ قیام تو وہ ہے جس کے لیے فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اب ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ایسی غفلت کی نیند ہے، ایسی غفلت کی نیند ہے، رابطہ کرنے پر جواب بھی نہیں دیتے کہ جواب دیا تو جانا پڑے گا یا کوئی پیغام آ جائے گا۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ کہیں ہمیں تجھ سے کیا کرتا ہے، کیا لینا دینا ہے تم سے، ہم کس لیے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ چھپ جائے، ہم مل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، یہی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کیا لینا دینا ہے آپ لوگوں سے؟ آپ شاید آج اس کو بھی ایک مولوی کا ایپ سمجھتے ہیں رابطہ کرنا، کہ یہ رابطہ کر رہا ہے کوئی غلط ہوگی، ایک کرتے دے، ایک اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں، اپنی سیئات کو مٹا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بشارتیں ہیں اس انسان کے لیے جو تڑپ رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اور بڑی وعیدیں ہیں اس انسان کے لیے جس کا دل ہوتا ہے، جس کا دل قرآن سے خالی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کی مثال دی ہے اس کے لیے، اور کہا شیطان اس پر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ آج ہماری حالت قابل افسوس ہے۔ یہ موت یہ نہیں ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اس پر بس نعرہ لگا دیا جائے۔ یہ ہمیں بہت زیادہ اسباق دیتی ہے کہ اس کے لیے اس کی بات کی زندگی کی ہماری تیاری کیا ہے، اور اس زندگی کے بارے میں کچھ اشارے دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر پر کھڑے ہیں، سالوں کی دار ہو رہے ہیں، آپ کے آنسوں کے اثرات قبر کی مٹی پر واضح نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے معاملات سارے کے سارے کلیئر ہیں، آپ کے مقام میں، فضیلت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کروں، ہم تو رمضان میں رات کو کھڑے نہیں ہوتے، نبی علیہ السلام 12 ماہ کا قیام کرتے ہیں اور پاؤں میں گرم ہوتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اتنی شدت قیام میں، اتنا لمبا قیام ہے۔ فرمایا عائشہ کیا یہ بات آپ نہیں چاہتی کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ افلا اکون عبدا شکورا، اتنی فضیلت، اتنے مقام کے بعد بھی آپ کی یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ ہم صرف نعرہ لگانے کی حد تک ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی محبت ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم عاشق کے رسول ہیں، لیکن کبھی فرائض کی پابندی بھی نہیں۔ یہ کیسے عاشق کے رسول ہیں؟ یاد رکھ لو، اس حال میں اگر ہماری حالت ایسی رہی، ہمارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں وضاحت دے رہی ہے ہماری حالت کیسی ہے۔ آپ علیہ السلام کا 12 ماہ کا قیام ہے، ہم رمضان میں اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ کتنے بندے ہیں مساجد کی حالت آپ کے سامنے، 1 صف ہے، 2 صف ہے، زیادہ سے زیادہ 3 صف ہے، باقی لوگ کدھر ہیں؟ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، دنیاوی معاملات میں مصروف ہیں، اور یہاں سے بڑھ کر گپوں میں مصروف ہیں، ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، کسی کو کسی قسم کا احساس نہیں۔ اور نبی علیہ السلام دنیاوی حقیقت کو جاننے والے تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اسی لیے فرمایا اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے ہر وقت روتے ہی رہو اللہ تعالیٰ کی عدالت، اللہ تعالیٰ کے در پر روتے ہی رہو گے، گڑاتے ہی رہو۔ دنیا کی حیثیت تو یہ ہے، قبر پر کھڑے ہیں، آنسوں کے اثرات ہیں، فرما رہے ہیں یا اخوانی مثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کر لینا، میں نے اس سے وحشتناک کوئی زندگی نہیں دیکھی، دردناک کوئی زندگی نہیں دیکھی۔ اور یہ قبر ایسی ہے، کہا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ عذاب کی چیزیں لوگوں میں تمہیں سنا، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ قبروں میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، سوائے انسانوں کے اور جنات کے دنیا کائنات کی ہر مخلوق فاسق و فاجر کی چیخوں کو سن رہی ہو اور اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے اللہ تمہیں اس سے جان چھڑا دے۔ اور جس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، جس پر قبضے کرتے ہو، جس کے قبضوں کے لیے جانیں قربان کرتے ہو، حلال و حرام کی تمیز بلاتے ہو، یہ کل قیامت کے دن زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کا بوجھ مجھ سے ختم ہوا ہے۔ لیکن ایک نیک روح جب دنیا سے جاتی ہے ہر چیز افسوس کرتی ہے، اور زمین بھی کہتی ہے کہ ایک نیک چلنے والی روح مجھ سے چلی گئی ہے، بچھڑ گئی، وہ بھی اس پر افسوس کرتی ہے۔ اور یہ قبر کی زندگی حقیقت ہے، اس کا عذاب حقیقت ہے، جس کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بارہا جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، اور تبوک کے موقع پر تو یوں فرمایا تھا آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، عثمان کا یہی عمل کافی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اللہ نے عثمان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، لیکن عثمان قبر پر کھڑے زاروں کی زار ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا جہنم کے عذاب پر بیان کرنے پر اتنا کبھی نہیں روئے، کہا آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ وہ قبر کی حقیقت کو جاننے والے تھے، دردناک زندگی کو جاننے والے تھے، اور اس کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ موت کا وقت قریب ہے، زاروں کی زار رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے سفر بہت زیادہ لمبا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ راہ بہت کم ہے، سفر کا سامان میرے پاس کم ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، اور جن کی نشانیاں تورات و انجیل میں قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور آپ کو فاتح بیت